السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، متواتر، محکم، ٹھوس اور صریح دلائل سے صحابہ کرام کی عظمت اور اعلیٰ مقام و مرتبہ ثابت ہے۔ کسی کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ وہ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، متفق علیہ، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، رواہ احمد والترمذی بسند حسن، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ صحابہ کرام گرچہ معصوم نہیں تھے، مگر ان پر تقوی غالب تھا، اور وہ ایسی توبہ کرتے جو توبہ ایک قوم کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رجم کے لیے پیش کیا۔ اس سے مختصر یہ کہ آپ نے اسے رجم کروایا اور فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، رواہ مسلم، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ اہل مدینہ میں سے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام سے سرزد ہونے والی خطاؤں اور ان کے مابین ہونے والے اختلافات میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی کو گالی دینا یا ان کی عزت اور شان میں کمی کرنا قطعاً جائز نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول کے تعلق سے اپنی زبان اور اپنے دل کو محفوظ رکھتے تھے۔ اہل سنت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان محفوظ رکھی جائے اور اپنا دل محفوظ رکھا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، سورہ حشر آیت نمبر 10، کہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام دین کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان واسطہ رہے ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی جماعت معتبر نہ رہی تو پورا دین اسلام غیر معتبر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیات اور احادیث کا ذخیرہ غیر معتبر ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو صحابی کی تنقیص کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ ملحد یعنی بے دین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو اصحاب رسول کی برائی کرتا دیکھو تو اسے اسلام کے بارے میں متہم قرار دو۔ کوئی بھی امتی، خواہ وہ علم اور تقوی کی چوٹی پر کیوں نہ ہو، کسی ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، پھر اس کے لیے کسی اعلیٰ مقام اور مرتبہ والے کی شان میں زبان درازی کرنا کیسے درست ہوگا؟ یقیناً یہ شرعاً اور عقلاً دونوں اعتبار سے جائز نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ ان میں سے کسی صحابی کی 1 گھنٹے کی عبادت تمہاری زندگی کے سارے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ افسوس ہے کہ کچھ بدنصیب لوگ ابو بکر و عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم جیسی مبارک اور پاکیزہ ہستیوں کی شان میں زبان درازی اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور انہیں دین میں متہم قرار دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسے لوگ در حقیقت بڑے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کو یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دی اور انہیں گمراہ اور کافر قرار دیا تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر اس نے کفر و گمراہی کے علاوہ عام گالیاں دی ہیں تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جس نے ان پر تہمت لگائی اس نے قرآن کی مخالفت کی، اور اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، سورہ نور آیت نمبر 17، کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم کبھی ایسا دوبارہ کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ پس جس نے ایسا کام کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اس نے کفر کیا اور اسے حداً قتل کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ لوگ اصحاب رسول حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایسے ہی کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی یا فتح مکہ کے موقع پر آخری وقت میں اسلام لائے، اور اس بنا پر انہیں ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ایسا کہنا اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے سچے اسلام اور ان کی امانت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، کہ اللہ تو اسے ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کرنے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ المقدسی اپنی کتاب لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد میں کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں، وحی الہی کے کاتب اور مسلم خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام کو پہچانیں، اپنے دل و دماغ میں ان کا احترام بسائیں، اپنی زبان اور اپنے دل کو ان کے تعلق سے سلامت رکھیں، ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔